دوستو السلام علیکم۔ کرونا پینڈیمک لاک ڈاؤن اور گرمیوں کی تعطیلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک منی لیکچر سیریز پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان لیکچر سیریز کا بیسک تھیم ہماری گرینڈ ہیریٹیج یا ہمارا عظیم ثقافتی ورثہ ہے۔ اس منی لیکچر سیریز کے اندر ہم 3 طرح کے موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا موضوع جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارا عظیم علمی ورثہ۔ اگر ہم اپنے کتب خانوں کو دیکھیں تو اس کے اندر بے شمار مخطوطات ہیں جو ابھی تک ان کو نہ ٹرانسلیٹ کیا گیا نہ ان کے اوپر مزید کام ہوا ہے، لیکن وہ مینوسکرپٹ، وہ کتابیں آج بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ اس ثقافتی ورثے کے اوپر جو امپورٹنٹ کتابیں ہیں ان میں سے کچھ تو ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں، کچھ ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی۔ مثلاً آپ کے سامنے میں ایک صالح کمبو کی کتابوں کا ذکر کروں گا۔ صالح کمبو کی عمل صالح یعنی شاہ جہاں نامہ اردو کے اندر تو ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کی کتاب بہار سخن جو ایک عظیم لٹریچر کے اوپر کتاب ہے وہ ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی۔ لیکن اس کتاب کے اندر یعنی بہار سخن کے اندر لاہور، دہلی اور آگرہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ صالح کمبو نے ڈسکشن کی ہے۔ مثلاً شالیمار باغ کے اوپر جو مفصل ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے وہ صالح کمبو کی عمل صالح سے ہی ملتی ہے، اور یہ ڈسکرپشن اس نے شالیمار بننے کے 4 سال بعد لکھی۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آئین اکبری جیوگرافی کے اوپر پہلی کتاب ہے جس کے اندر شہروں کے بارے میں، فصلوں کے بارے میں، مغل پروونسز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ چیزوں کو ڈسکرائب کیا گیا۔ لیکن یہ کتابیں ہم نہ تو آج کل اس کو ہم نے اپنے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر نہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، نہ ان کو ہم نے کبھی پڑھا ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان کتابوں کو از سر نو دیکھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ دوسری قسم کا موضوع ہمارا شخصیات اور ان کے کام کے اوپر ہے۔ مثلاً اگر آپ برٹش پیریڈ کی بات کریں تو سر گنگا رام اس نے ایک کتاب لکھی پاکٹ بک آف انجینئرنگ۔ اس کے اندر آپ کو یہاں کی ہر طرح کی ٹریڈ اور اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کام کرنے کے طریقہ کار، عمارتوں کے بارے میں، کنسٹرکشن کے بارے میں، ڈیزائن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ڈسکشن موجود ہے۔ اسی طرح سے ہمایوں دور کے اندر ایک خاندان جس نے یہاں ایسٹرو لیب بنائی، اور وہ ایسٹرو لیب آج بھی کینیڈا اور یورپ کے عجائب گھروں میں موجود ہیں اور ان کو لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس کام کو بھی آج تک نظر انداز کیا ہوا۔ اسی طرح سے اور بے شمار، احمد معمار لاہوری کو دیکھ لیں، یا آپ جہانگیر دور کے دوسرے مشہور فن عمارات تھے ان کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی کوئی زیادہ ڈسکشن موجود نہیں۔
تو یہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا۔ ہمارا تیسرا موضوع ہماری عمارات، ہمارا فن تعمیر ہے۔ اگر آپ انڈیا، پاکستان یا افغانستان کو لے لیں یا اس سے جڑے ہوئے سینٹرل ایشیا کو دیکھ لیں تو اس میں ایسی عمارات بنی ہوئی ہیں جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ صرف مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کے اندر سیدن شہید کے مزار کو ہی دیکھ لیں تو اس کے اندر جو برک کو تراش کر کے جس طرح سے کیلیگرافک اور جیومیٹرک ڈیزائن بنائے گئے ہیں ان کو ہی آپ صرف دیکھ لیں تو اس کے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اسی طرح سے خوبصورت مکلی کے مزارات یا ہماری گندھارا تہذیب کی جو اگزامپلز ہیں ان کو ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک ہمارے عقل دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ تین قسم کے موضوعات ہماری ان ویلاگ کا موضوع ہوں گے۔ بیسیکلی ان ویلاگ کو دیکھنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ان سے استفادہ، ان سارے ورثے سے آج بھی ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے شہروں کو دیکھیں تو شہروں کا جس طرح انتظام کیا گیا تھا، ان کی پلاننگ کی گئی تھی اور شہر جس طرح سے ایگزسٹ کیے گئے تھے، اور آج جس طرح ہم نے ان کا حال کر دیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں پھر دوبارہ اسی تاریخ کو، اسی ورثے کو ہم دوبارہ اسی نیچر ایکالوجی کو دوبارہ ہم ریوائیو کر سکیں۔ جو ہماری خوبصورتی تھی شہروں کی، جو ہمارے گارڈنز تھے، جو آب و ہوا تھی جس کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے، اور جو ہماری علمی سرگرمیاں ان شہروں کے اندر ہوتی تھیں یا جس طرح کے رفائی کام ان شہروں کے اندر ہوتے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو دوبارہ ڈسکس کریں اور ان چیزوں کو پھر دوبارہ ریوائیو کر سکیں۔ دوسرا قسم کا موضوع ہمارا ان سے سیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے مقصد حیات کو کس طرح ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے موضوعات ہم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ اس ویلاگ کو آپ شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔